بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ عمران خان نے آخرکار جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے کہ لاہور سے ہی جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی۔ اب اس میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت بھی تو سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور عمران خان پہلے گرفتار ہوں گے یا نااہل ہوں گے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ متروں اس بات پہ بھی ہم بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں کہ جب حکومت کے تمام اکابرین منسٹرز اور مشیر اور کبیر اور سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ خوش کیوں ہیں؟ بلاول بھٹو پاکستان پہ کبھی کبھی دورے پہ آتا ہے اور ان حالات میں بھی ان کا یہی وتیرہ ہے، پاکستان کی سیاست میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں پھر کسی دورے پہ ہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت سے کنی کترانے لگی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سجنوں متروں۔ ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان پر پنجے کیسے گاڑ دیے، اور آئی ایم ایف کا نام تو آئی ایم ایف کا لیا جاتا ہے، گالی مندے اور بددعائیں تو آئی ایم ایف کو دی جاتی ہیں، لیکن اس سارے معاملات میں حکومت کتنا منافع کما رہی ہے، کتنی آمدن ہو رہی ہے اس کو تیل، پٹرول، بجلی اور اس ساری قیمتیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے، لیکن حکومت درپردہ خود فائدہ کتنا اٹھا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہیں سے آج میں اپنے ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ سجنوں متروں، آئی ایم ایف کا پاکستان میں داخل ہونا یہ یقیناً ایک طویل معاملہ ہے کہ اس نے اس کا آغاز کیا تھا، کب اس کا آغاز ہوا، کب کس نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اور ان سے پیسے لیے، اور سابقہ حکومتیں کوئی ایک نہیں، سب کی سب اس گناہ میں شریک ہے، کسی ایک کو نہیں کہا جا سکتا، سب کے سب۔ لیکن اس آئی ایم ایف نے اب پاکستان پر اپنے پنجے کیسے گاڑ لیے؟ کہ کہتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف سے اگر پیسے نہیں ملے تو پاکستان کے حالات بہت دگردگوں ہو جائیں گے، لوگوں کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ حالات تو اب پاکستان کے ایسے ہی ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھانے والے نے اب 1 وقت کی روٹی کر دی ہے، وسائل نہیں ہے، مہنگائی ہے کہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اللہ توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ اب اس سارے معاملات میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے $1 ارب جو دینے ہیں اور جس کے لیے ہم منت اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر پاکستان کے سیاستدان ہی اب حکومت میں جو شامل ہیں 1200 ارب روپے انہوں نے معاف کروائے ہیں اپنی اس حکومت کے دور میں، اگر وہی لوٹی ہوئی رقم دے دیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن رونا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، یہ ہے، عوام قربانی دے، اشرافیہ قربانی نہیں دے گی، نہ ہی دینا چاہتی ہے وہ۔ اب ان سارے حالات میں پاکستان پر آئی ایم ایف نے پنجے گاڑ لیے کہ اب کسی کو بھی اس سے زیادہ سوچ ہے ہی نہیں ہے کہ جانا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اگر ہمارے پاکستان کی سروائیول ہے تو آئی ایم ایف ہی ہے۔ اب آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری کرتی جا رہی ہے، حکومت آنکھیں بند کر کے جو کہ چاہتی ہے وہ کرتی جا رہے ہیں۔ اب ہو کیا گیا؟ اب حالیہ دنوں میں جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم اور دوسرے معاملات میں، اس میں پاکستان کے غریب عوام جو مقروض عوام ہیں ان سے 23 کھرب روپے کا ان پر مزید بوجھ پڑ گیا، 23 کھرب روپے کا۔ سجنوں متروں، اب اس میں اشرافیہ نہیں ہے، اشرافیہ پہ تو کچھ بھی نہیں لگا نا، یہ منی بجٹ جو آیا اس پہ تو بچوں کے کھلونوں پر کوئی ٹیکس لگ گیا، عورتوں کے میک اپ پر ٹیکس لگ گیا، لیکن کسی اشرافیہ کے کسی معاملے پر بڑے بڑے گاڑیوں پر بڑے بڑے بنگلوں پر ٹیکس لگا؟ 1 روپیہ نہیں لگا۔
क्या किसी ने अपनी बरात खत्म की? किसी ने नहीं की। 80-85 रुकनी कबीना क्या खत्म हुई? 30 पे आई? नहीं आई। अशराफिया ने 1 रुपया भी देना गवारा नहीं किया, छोड़ना गवारा नहीं किया। 23 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। अब 23 अरब पर डाल दिया गया। अब जब से ये 9 महीने हुकूमत को 10 महीने आए हुए हैं, 10 महीनों में इस हुकूमत ने, तजर्बाकार हुकूमत ने, तकरीबन 78% इजाफा किया है महंगाई में। 78% इजाफा पेट्रोलियम की कीमतों में। अब 78% इजाफे से ये हुआ है कि अब पाकिस्तान को योमिया, पाकिस्तान के अवाम पर योमिया, रोजाना की बुनियाद पर 9 अरब 43 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है, रोजाना की बुनियाद पर गरीब अवाम पर। सज्जनों तो मित्रों, अब माहाना इसका क्या बनता है? 282 अरब 98 करोड़ रुपये। सज्जनों तो मित्रों, ये 1 महीने का बोझ है जो गरीब अवाम पर इस तजर्बाकार 14 जमाती हुकूमती अलायंस ने डाला है। और जिस इसहाक डार ने शहद और दूध की नहरें बहानी थी और अब शक्लें अपनी छुपाने फिरता है। भाग गया, कहते हैं भाग गए हैं, दुबई चले गए। मजीद मुशावरत करेंगे नवाज शरीफ से कि अब अवाम पर किस तरह लूटना है, किस तरह हमने अपने असासे बचाने हैं। असासे तो अपने बचा लिए, NO2 हासिल कर लिया है, NRO2, मुकदमे ख़त्म, क्लीन चिट, भाग गए, अयाशिया मौजें। अब इस सारे मामलात में सज्जनों तो मित्रों, हम सब लोग IMF को बद्दुआएं भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं और बुरा भला भी कह रहे हैं और उनके मिन्नत अल्ले भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामलात में जो बरीक वारदात हुकूमत डाल रही है उसका किसी को पता ही नहीं। और हुकूमत खुद भी कहती है कि जनाब क्या करें, मजबूरी है, IMF के पास से जाना है, क्या करें, मजबूरी है, अवाम पर इसलिए बोझ डाला है। मैं आज आपको बताता हूँ हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है इस सारे मामलात में। बेशर्मी की इंतहा है। सज्जनों तो मित्रों, ज़रा गौर फरमाइए, मैं बताता हूँ आपको। हुकूमत टैक्स की मद में, ये जो टैक्स, जो ये कीमतें बढ़ाती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उस पे जो टैक्स आयद किया गया है हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत की जिसको आमदन आप कहते हैं, वो 23 खरब 21 अरब रुपए है। सज्जनों तो मित्रों, हुकूमत को जो फायदा हो रहा है टैक्स की मद में, जो आमदन हो रही है हुकूमत को, सज्जनों तो मित्रों, वो हुकूमत जो कहती है मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, गरीब आदमी को कुछ भी देने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस कीमत पर, बढ़ाई गई कीमत पर 23 खरब 21 अरब रुपए पैसे कमा रही है। यानी 1 लीटर पर पेट्रोल पर 8 रुपए मुनाफा कमा रही है। सज्जनों तो मित्रों, अब बद्दुआएं लोग नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? IMF की मजबूरी है तो ठीक है, होगी, मजबूरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन आप अपनी जो टैक्स है, टैक्स की मद में जो इतनी आमदनी आप बना रहे हैं, जो आप लल्ले तो लल्ले खर्च कर रहे हैं गरीब आवाम पर बोझ डाल के, जो आपने 85 रुकनी कबीना बना ली है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर बना है वो पाकिस्तान ठहरा ही नहीं, सरकारी दौरों पे है, अरबों रुपए खा गया जनाब, इस दौरों पे खर्च हो गए। क्यों? कोई पूछने वाला है इन हुक्मरानों से कि आपने अपने पल्ले से क्या दिया? आपने तो 1200 रुपए माफ करवा लिए और सरकारी खर्चों पे आप सब कुछ हो रहा है, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, ये वो। बहरहाल मैंने जो सज्जनों तो मित्रों आपको ये बात जो बताना थी वो यही थी कि IMF ने ही पंजे नहीं गाड़े, बल्कि इस हुकूमत, नालायक और नाअहल हुकूमत ने भी इस आर में अपनी आमदन में इजाफा कर लिया। और सिर्फ पेट्रोलियम की मद में, सज्जनों तो मित्रों, सिर्फ पेट्रोलियम की मद में 23 खरब 21 अरब रुपए जो है प्रॉफिट में है, कमा रही है गरीब आवाम से। अब पीपल्स पार्टी, अब सारे मामलात में पीपल्स पार्टी क्यों कतनी कतराने लगी है? सज्जनों तो मित्रों, आपको याद होगा जब ये मिनी बजट इसहाक डार पेश कर रहे थे कौमी असम्बली में, उस वक्त ना आसिफ जरदारी असम्बली में थे, ना बिलावल भुट्टो थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, और 60-65 अरकान थे, कोरम भी पूरा नहीं था। यानी इस हुकूमत पर अपने लोगों का ही इतना एतमाद है कि वहां पर लोग ही नहीं थे, लेकिन मिनी बजट पेश कर दिया गया। अब चलें, ये तो अलग मामला। अब गुज़श्ता रोज सज्जनों तो मित्रों
قومی سینٹ کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت پیپلز پارٹی کے جو سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین تھے سلیم مانڈی والا، جو سابق وزیر بھی ان کے رہے ہیں، ان کی صدارت میں اجلاس ہوا اور انہوں نے باقاعدہ اس منی بجٹ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ میرے پارٹی کی رائے ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ ہم منی بجٹ کو مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ تباہی لائے گا، یہ بجٹ تباہی لائے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کا سجنوں تو متروں معاملہ ہے، اور میں نے بلاول بھٹو کا پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ تو پاکستان میں سنجیدہ ہے ہی نہیں کسی بھی معاملے میں، پاکستان میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دورے پہ دورے سی وی پہ سی وی دے رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم خدا کے لیے مجھے ہی بنا دے۔ پاکستان کے عوام کا کسی کو فکر نہیں ہے سجنوں متروں۔ اب سجنوں متروں، جیل بھرو تحریک عمران خان نے اعلان کر دیا، آخری کارڈ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری نہیں ہے، عمران خان کے پاس اور بہت سے بھی کارڈ ہیں۔ اب یہ سارے معاملات کیونکہ الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں، اس لیے اب عمران خان بھی کارڈ کھیل رہا ہے اور حکومت بھی سرپرائز دینے کو تیار۔ اب ایک طرف عمران خان کی طرف سے کوئی ایکٹیو معاملات سامنے آتے ہیں تو دوسری طرف حکومت بھی کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھا لیتی ہے۔ اب حکومت اٹھاتی ہے تو عمران خان بھی، یہ سارے معاملات بلی اور چوہے کا معاملہ چل نکلا ہے سجنوں متروں، اور انتخابات سر پر ہیں، عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جی بدھ سے ہم لاہور سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے۔ کس نے گرفتاری دینی ہے؟ عمران خان خود گرفتاری دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، کون دے گا کون نہیں دے گا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوگا، لیکن حکومت نے بھی تو اپنے طور پر فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو گیا، ممکن ہے عمران خان گرفتاری دے دے، تو پھر حکومت کو بدنامی لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو گرفتار کرے؟ بات تو سوچنے والی ہے نا سجنوں متروں، حکومت کیوں گرفتار کرے؟ جب اس نے گرفتاری دینی ہے تو پھر حکومت کیوں اپنا منہ کالا کرے دوسرے لفظوں میں؟ اس لیے یہ بھی پلان ہے کہ عمران خان کو فی الحال نااہل کیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب کی شدید خواہش ہے مریم نواز کی کہ عمران خان کو نااہل ہی نہیں گرفتار بھی کرنا ہے، اس کو سبق بھی سکھانا ہے، جیل میں بھیجنا ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ جبکہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، ان کو صرف نااہل کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب اس کی تو میں شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ زندہ ہے تو پتہ نہیں کیسے ہے، وہ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے۔ بہرحال معاملہ تو حصول اقتدار کا ہی ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ جب سے صدر مملکت نے ان ہوئے ہیں، صدر مملکت ان ہوئے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں الگ آپ کے سامنے ایک وی لاگ رکھوں گا، تفصیلات اس میں رکھوں گا، لیکن آج کے وی لاگ میں اتنا ہی کہ جیسے ہی صدر مملکت ان ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے بھی اعلیٰ سطح پر مشاورت کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایک ریفرنس صدر مملکت عمران خان اور سابق ڈپٹی جو سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کے خلاف بھی دائر کر دیا جائے اور ان کا شکنجہ کس دیا جائے۔ نااہلی، گرفتاری، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، اب وہ یہ ریفرنس دائر کرنے پہ غور ہی نہیں کر رہی، اس پہ عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سجنوں متروں، اس سارے معاملات میں آپ کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آئینی غیر آئینی اقدامات اٹھاتے ہوئے تو سب نظر آئیں گے، لیکن عوام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عوام کے پاس جانا سب سے آسان حل ہے، ہر بندے کا حل، اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے، یہی ہے، لوگ سارا کچھ کہتے رہے کہ جمہوریت کا حسن تو انتخابات میں ہی ہے، ووٹر کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ اب وقت آیا عزت دینے کا تو اس طرف جانا ہی نہیں ہے، انتخابات کی تو بات ہی نہ کریں، یہ تو ضد بن گئی ہے، یہ 14 جماعتوں کی حکومت کی تانے بن گئے ہیں۔ ان کو مذاق کرنا ہو نا کسی کو تو اس کو اس طرح کے کوئی جملہ بول دے تو وہ اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ اب حکومت کے 14 جماعتوں کا معاملہ ہے، الیکشن کی بات کر لو فوراً برہم ہو جائے گا، مشکل میں آ جاتے ہیں۔
اب ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، تحریک جیل بھرو تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں تاریخ کے آئینے میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا جاؤں سجنوں متروں، اس سے پہلے جیل بھرو تحریک پاکستان میں نئی نہیں ہے، اس بر صغیر میں نئی نہیں ہے۔ پہلے گاندھی نے بھی اس پہ جو ہے کام کیا تھا اور جیل بھرو تحریک چلائی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سجنوں متروں پاکستان کے اندر نصرت بھٹو نے جیل بھرو تحریک چلائی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جیل بھرو تحریک چلی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ بات یہاں نہیں رکتی، اس کے بعد نواز شریف نے بھی جیل بھرو تحریک چلائی تھی سجنوں متروں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب پاکستان کے اس وقت جو حکمران ہیں ان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک چلا چکی ہیں۔ اب عمران خان آیا ہے، اب عمران خان کامیاب ہوتا ہے یا اپنے سابقہ جو پارٹیاں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا ان کی طرح ناکام ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے؟ کیونکہ اب تک تو کہتے ہیں کہ عمران خان اس حوالے سے لکی رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اس نے بدل دی ہے۔ وہ فیصلے جو فیصلے کرنے والی قوتوں کے کبھی فیصلے ریورس نہیں ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی وزیر اعظم جس کو نکالا گیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے، مقابلہ کیا ہے۔ یہ پہلا تاریخ کا پہلا واقعہ پاکستان کا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ریورس ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں جیل بھرو تحریک باقی لوگوں کی تو ناکام ہوئی، عمران خان کی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا 4-5 روز۔ سجنوں متروں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔